آج ہم ایک ایسے مقام کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کی سب سے بڑی منزل ہے۔ ایسا مقام جہاں دل مطمئن ہو جاتا ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگتی ہیں اور روح کو وہ سکون ملتا ہے جس کی تلاش میں ہم پوری زندگی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ نہ اس کی زبان میں شکوہ ہوتا ہے، نہ دل میں حسد، نہ کسی چیز کا لالچ، نہ کوئی گلہ، نہ کوئی طلب، بس ایک ہی تمنا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایسا بندہ دنیا کے شور سے نکل کر دل کی گہرائیوں میں اپنے رب کو ڈھونڈ لیتا ہے، پھر اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے۔ شروع میں یہ سفر آسان نہیں ہوتا، نفس بغاوت کرتا ہے، دنیا پکارتی ہے، رشتے روکتے ہیں، لیکن جب بندہ خلوص کے ساتھ کہہ دیتا ہے یا اللہ اب میں صرف تیرا ہوں، تو آسمان کے در کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں، جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنا نور اتار دیتا ہے، وہ روشنی جو کسی لائٹ سے نہیں آتی، کسی کتاب سے نہیں، کسی الفاظ سے نہیں، بس اللہ کی ذات سے براہ راست دل میں اترتی ہے۔ اور پھر وہ بندہ دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اس میں نہیں رہتی، لوگوں سے ملتا ہے مگر ان کا محتاج نہیں ہوتا، اسے عزت ملتی ہے مگر وہ فخر نہیں کرتا، اس پر مصیبت آتی ہے مگر وہ شکوہ نہیں کرتا۔ جب بندہ مکمل اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کا دل لا الہ الا اللہ کا زندہ ثبوت بن جاتا ہے۔ پھر اللہ اسے آزماتا ضرور ہے، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا بھی ہے۔ کبھی وہ بندے کو فخر میں ڈالتا ہے، کبھی اسے تنہائی میں لے جاتا ہے، کبھی اپنوں کی بے وفائی دکھاتا ہے اور کبھی دنیا کے در بند کر دیتا ہے، تاکہ وہ بندہ صرف ایک در پر جھک جائے، اللہ کے در پر۔ اور جب وہ بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے سب دروازے کھول دیتا ہے جو دنیا والوں کو نظر نہیں آتے، وہ راز جو الفاظ میں نہیں کہے جا سکتے، اللہ اسے دل میں سمجھا دیتا ہے۔ وہ علم جو کتابوں میں نہیں، اللہ اسے سکھا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ پھر وہ بندہ لوگوں کی پہچان کا محتاج نہیں رہتا، اللہ اسے اپنی پہچان دے دیتا ہے، پھر اس کے لیے شہرت، دولت، نام، مقام یہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا دل ہر لمحہ کہتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ وہ بندہ جب رات کے سناٹے میں اٹھتا ہے تو فرشتے حیران ہوتے ہیں، یہ کون ہے جو سب کے سونے کے وقت جاگتا ہے، سب کے مانگنے کے وقت مانگتا نہیں، بلکہ جب سب خالی ہاتھ ہوتے ہیں یہ اپنے رب سے بھرپور لو لگا رہا ہوتا ہے، اس کی دعا میں آنکھوں کا پانی ہوتا ہے، دل کی آہ ہوتی ہے، زبان پر عاجزی ہوتی ہے اور ایک جملہ بار بار نکلتا ہے، یا اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ اللہ کو ایسے بندے بہت محبوب ہوتے ہیں، اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور زمین پر اس کے لیے قبولیت ڈال دی جاتی ہے، پھر وہ بندہ لوگوں کے لیے رہنمائی بن جاتا ہے، اس کا وجود ذکر بن جاتا ہے، اس کی خاموشی نصیحت بن جاتی ہے اور اس کی زندگی ایک پیغام بن جاتی ہے۔ اللہ سے جڑ جاؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ اگر تمہیں آج تنہائی محسوس ہو رہی ہے، اگر دل بے چین ہے، اگر دنیا کی دوڑ تمہیں تھکا چکی ہے تو رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ اور بس اتنا کہہ دو، یا اللہ میں صرف تیرا ہوں،
تمہیں رب مل جائے گا جو ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوگا، ہر آن تمہاری سنتا ہوگا، ہر دعا کو قبول کرنے والا ہوگا اور تمہاری زندگی کو اس روشنی سے بھر دے گا جو نہ سورج سے آتی ہے نہ چاند سے، بلکہ اس رب سے جو نور ہی نور ہے۔ بے شک اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔